أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاختلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان بولے گا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا سچا وعدہ، اور میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تو وعدہ خلافی کی. میرا تم پر کوئی زور نہ تھا، البتہ میں نے تمہیں بلایا اور تم نے میرا بلاوا قبول کر لیا، لہٰذا مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو. نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو. اس سے پہلے تم نے مجھے جو شریک ٹھہرایا تھا تو میں اس سے بیزاری ظاہر کرتا ہوں، ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ سورہ ابراہیم کی 22 نمبر کی آیت ہے. اس سے گزشتہ آیت میں محشر کا نقشہ کھینچا گیا تھا اور اس میں واضح کر دیا گیا تھا وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا وَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُم مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. جب سب کو جمع کر دیا جائے گا وہاں پر بتایا گیا کوئی چھوٹ نہیں پائے گا، کوئی چھپ نہیں سکے گا. تو جو لوگ دنیا میں کمزور قسم کے لوگ تھے، جو دوسروں کی اتباع کرنے کی عادت بنا لی تھی، انہوں نے بغیر جانے بوجھے، بغیر کوئی تحقیقات کرے کہ، بغیر کچھ معلومات کیے کہ لوگوں کے پیچھے چلتے تھے آنکھیں بند کر کے، لوگوں کو اپنا رہنما اور پیشوا اور مقتدی بنا لیا تھا. اس دن ان کو پتہ چلے گا کہ یہ ان کے رہنما نہیں تھے بلکہ انہوں نے ان کو دھوکہ دیا، اور اس وقت ان کو پتہ چلنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، لیکن اب ان کو وہیں پر رہنا ہوگا اور کوئی دوسری صورت وہاں پر ان کو نہیں ہوگی کہ بچاؤ کی. اب اصل محرک جو لوگوں کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتا ہے وہ ہے شیطان. اصل محرک تو شیطان ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے کر رکھی ہے. اب وہ اپنے انداز میں لوگوں کو گمراہ کرتے رہتا ہے، دل میں وسوسے ڈالتے رہتا ہے، خیالات پیدا کرتا ہے، بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے، قسم قسم کے طریقے اختیار کرتا ہے. ظاہر بات ہے شیطان بھی تو جہنم میں ہی ہوگا. تو فیصلے جب ہو جائیں گے، یعنی عدالت خداوندی میں سارے فیصلے چکا دیے جائیں گے، کون جزا کا مستحق ہے اور کون سزا کا، کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے. سب فیصلے ہو جائیں گے اور جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں بھیج دیے جائیں گے. تو لوگوں کو جب یہ پتہ چل جائے گا کہ ہم کو جو اصل گمراہ کرنے والی ہستی جو تھی وہ شیطان تھی، شیطان بھی یہیں پر ہے، اس کے پاس پہنچیں گے سب. اس کے پاس پہنچ کر اس سے لڑیں گے، گالیاں دیں گے اور کہیں گے کہ کمبخت، تو نے ہم کو خود مرا، ڈوبا اور ہم کو بھی مروا دیا، ڈوبا دیا. اس کے اوپر الزامات دھریں گے. اس کا کیا موقف ہوگا اس وقت اللہ تعالیٰ خود اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس آیت میں بتا دیے ہیں کہ شیطان کا کیا موقف ہوگا جب لوگ اس سے لڑیں گے، گالیاں دیں گے. تو وہ کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاختلفتکم. اللہ تعالیٰ نے تم سے کچھ وعدے کیے تھے دنیا میں، بڑے سچے وعدے تھے، وہ وعدوں کو انہوں نے پورا کر دیا. میں نے بھی تم سے کچھ وعدے کیے تھے، لیکن میرا وعدہ سارے کا سارا جھوٹ اور فریب کی بنیادوں پر تھا. وہ سب کے سب جھوٹے تھے. اعتراف کرے گا اس دن اور بتا دے گا کہ اللہ کے جو وعدے تھے وہ وعدے بڑے سچے وعدے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے لوگوں کو پہلے ہی سے اس بات کی اطلاع دے دی تھی کہ ایمان سے نجات ہوگی، کفر سے جہنم میں جاؤ گے،
مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا ضروری ہے، قیامت برپا ہوگی، اور آخرت کا عقیدہ ایمان کا ایک جز بنا کر رکھا گیا تھا۔ یہ سارے وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے تھے، اور شیطان بھی وعدے کیا۔ شیطان لوگوں کو گمراہ کرنے کی مسلسل کوشش کرتا رہا، یعنی جو کچھ جس طریقے سے، جس انداز سے ہو سکتا تھا اس نے لوگوں کو گمراہ کیا۔ وہ وعدے و خیالات اس نے کیے، خیالات دل میں پیدا کیے، انسان کے دل میں وہ ڈال دیتا ہے، مثلا یہ کہ فلاں اور فلاں کو پکارو، یہ تمہاری مدد کو پہنچ جائیں گے، اور یہ قیامت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، یہ ایمان اور کفر کے فلسفے چھوڑو، رکھو بازو، یہ سکھاتا ہے لوگوں کو، دل میں خیالات ڈالتا ہے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندگی نہیں ہے، بس یہیں پر جی لو، یہیں پر مر لو، مزے اڑا لو، مستی کر لو، جو کچھ کرنا ہے یہیں پہ کرو، انجوائے کرو، یہی زندگی تم کو دی گئی ہے، یہ دل میں لوگوں کے ڈالتا رہتا ہے، اور کہتا ہے کہ قیامت تو ہوگی نہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اگر بالفرض محال اگر ہو بھی گیا تو کچھ ہستیوں کی طرف اشارہ کر کے بتاتا ہے کہ یہ تمہارے ایسی ہستیاں ہیں کہ اللہ کے حضور یہ سفارشی ہو سکتے ہیں، بن سکتے ہیں، یعنی زندگی بس دنیا کی زندگی ہے، یہیں پر مرنا ہے، یہیں پر جینا ہے، اور یہ فلاں اور فلاں کو پکارو تو وہ تمہاری مدد کر لیں گے اس وقت اگر کوئی ایسا موقع آ جائے۔ اور یہ اور اس قسم کی دوسری باتیں شیطان ذہن میں ڈالتا رہتا ہے۔ جب کوئی شخص ان باتوں کو قبول کرتا ہے تو اس کی فکر بن جاتی ہے، فکر بننے کے بعد اس کا قول بنتا ہے، زبان سے وہی بات ادا کرتا ہے، جب زبان سے ادا کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کا عمل وہی بنتا ہے، کیونکہ پہلے فکر بنتی ہے، اس کے بعد قول بنتا ہے، اس کے بعد پھر عمل بنتا ہے، یہ سٹیجز ہیں ایک کے بعد ایک۔ تو شیطان کی جو وسوسے ہیں جو دل میں مسلسل پڑتے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کی فکر بن جاتی ہے وہ لوگوں کی جو شیطان کی چنگل میں آ جاتے ہیں، اور اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ موجودہ دور میں شیطان نے انسانی ذہن کو متاثر کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کر لیے ہیں۔ کہا ہے کہ خدا جو انسان کو بنایا، کہا جاتا ہے کہ خدا کا کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ دہریہ قسم کے جو لوگ ہیں آج لاکھوں کروڑوں کی شکل دنیا میں جو ہے، جو مانتے ہی نہیں کہ کوئی ایسی ہستی ہے جو اس کائنات کو پیدا فرمائی ہے اور اس کو چلا رہی، کہتے ہیں کہ خود بخود ایسے ہی پیدا ہو گیا، یہ ساری کائنات ایسی ہی بن گئی، اپنے آپ بن گئی، اپنے آپ چل رہی ہے۔ یہ احمقانہ تصور ان لوگوں کا، ان کو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی، اتنی معمولی بات۔ یہ اس قسم کے جو لوگوں کو جو ہے شیطان اکساتا ہے اور حوصلہ دیتا ہے اور ان کو اس بات پر راضی کر دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ مذہب کیا ہے، یہ تو تماشے ہے، اعصابی خلل کی بات ہے، کوئی مذہب کوئی طریقہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسے چاہے ویسے زندگی گزارو اپنی مرضی سے، جو چاہے کرو، تم آزاد ہو، تم کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی مرنے کے بعد کوئی حساب و کتاب اور سوال جواب نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے سکھاتا رہتا ہے انسان کو، اور دل میں باتیں ڈالتے جاتا ہے۔ تو اس میں یہ بات واضح کرے گا، سب سے پہلے اس بات کا اعتراف کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی وعدے کیے تھے، اللہ کے جو وعدے تھے وہ ٹھوس بنیادوں پر تھے، دلائل پر تھے، اور وہ بات تمہارے سامنے ثابت ہو چکی تھی دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں جو کائنات میں بکھری پڑی ہیں، اس کو دکھا کر اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ بات سمجھائی تھی اپنے رسولوں کے ذریعے سے، اور وہ سارے سچے وعدے تھے اللہ کے، لیکن تم نے وہ سچے وعدوں کے مقابلے میں میرے جھوٹے وعدے، فریب اور دھوکے بازیاں جو میں کرتا رہا تھا اس کو تم نے قبول کیا، تم نے اپنی عقل کا ذرا بھی استعمال نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے تم کو عقل و شعور دیا تھا، تم نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ عقل سے استعمال کرتے ہوئے اگر تم ذرا بھی غور و فکر کرتے تو تم کو پتہ چل جاتا تھا کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، رسولوں کے ذریعے سے جو ہے جو حجت قائم کی جا رہی ہے وہ بالکل صحیح اور درست ہے، اور میں جو وعدے تم سے کر رہا تھا اس میں کوئی دم نہیں تھا، وہ بالکل بے بنیاد وعدے تھے۔ اس وقت وہ اعتراف کرے گا، وَوَعَدتُّكُمْ فَاخْتَلَفْتُكُمْ، میں نے جتنے بھی وعدے کیے وہ سب کے سب جھوٹے نکلے، اس میں کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں تھی۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، اور کہے گا کہ میرا کوئی زور تم پر نہیں تھا، البتہ میں نے تمہیں بلایا، تم نے میرا بلاوا قبول کر لیا، میں تمہیں ہاتھ پکڑ کر تو نہیں لایا تھا۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ جو بار بار قرآن میں اپنے بندوں سے مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ
شیطان کی پیروی مت کرو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں فرمایا گیا اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی قدم بقدم مت چلو. یعنی تم اگر اسلام میں پورے داخل نہیں ہوگے، کچھ باتوں کو مانو گے اور کچھ باتوں کو نہیں مانو گے، تو جن باتوں کو تم نہیں مانو گے یہ سمجھ لو کہ وہ شیطان کی طرف سے ہے. کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو آسان جو ہلکی احکامات ہیں اس کو تو انسان قبول کر لیتا ہے، اور ذرا تھوڑی سی کہیں مشقت ہوئی تو چھوڑ دیتا ہے. ایسا اگر کرو گے تو یہ سمجھ لو کہ وہ شیطان کا راستہ ہے، کیونکہ تم کو پورے کے پورا داخل ہونا ہوگا میرے راستے پر. الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے 23ویں پارے میں بالکل واضح فرمایا ہے. کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا اے بنی آدم، اے آدم کے بیٹو؟ الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. شیطان کی عبادت مت کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. عبادت میری ہی کرو، یہی صحیح راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے. بالکل واضح کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ شیطان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اور اس وقت ان کو پتہ چلے گا جب شیطان خود مکر جائے گا، وہ تمام باتوں سے کہے گا کہ میرے سارے وعدے جھوٹے تھے، اور بالکل جو ہے واضح طور پر وہ کہہ دے گا کہ میرا کوئی زور وور تم پر تھا نہیں، کوئی زبردستی تھی نہیں. میں نے ایک آواز لگائی، میں نے تم کو بلایا، تم میری بات کو مان لیے. ان کید الشیطان کان ضعیفا فرمایا ایک مقام پر. شیطان کے کیت بہت کمزور ہیں، زیادہ مضبوط نہیں. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. سورہ نحل 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے شیطان کا زور ان کے اوپر نہیں چلتا جو اللہ کے بندے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور ایمان لا کر اس کے احکامات کے مطابق جو زندگی گزارتے ہیں، ان کے اوپر شیطان کا زور نہیں چل سکتا. اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا شیطان کا زور تو ان لوگوں کے اوپر چلتا ہے جو نافرمانی پر نافرمانی کرتے رہتے ہیں، من مانی زندگی گزارتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی زندگیوں کے حالات، آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں. تو ان کے اوپر تو شیطان کا زور آنا ہی آنا ہے. ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب رحمان کے پاس سے نکل جائیں گے اور اس کے حلقے سے باہر نکل جائیں گے آپ، تو باہر شیطان ہی تو ہے، اس کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے. اگر رحمان کے حلقے میں آ جائیں گے اور پناہ میں آ جائیں گے تو پھر اللہ رب العزت اس کو بچا لیتے ہیں، شیطان کے چنگل سے بچا لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میری عبادت کرنا یہی صراط مستقیم ہے. شیطان کی عبادت نہیں کرنا، وہ تم کو گمراہ کر دے گا. یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا. سورہ نساء 5ویں پارے میں فرمایا گیا وہ تم کو جو ہے آرزویں دلاتا ہے، تم سے وعدے کرتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا. لیکن اس کے جتنے بھی وعدے ہیں وہ دھوکے کے ہیں. جتنے وعدے وہ تم سے کرتا ہے وہ صرف اور صرف دھوکا ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی سچائی ہو ہی نہیں سکتی. اس کو بالکل واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور جب شیطان یہ کہے گا کہ میرا زور تم پر کچھ نہیں تھا، کیا میں نے تم کو ہاتھ پکڑ کر لایا تھا؟ کیا تم سے کہا تھا کہ یہ کام تم کر لو؟ تم کو زبردستی کی تھی میں نے؟ میرے پاس یہ اختیار نہیں تھا. اللہ تعالیٰ شیطان کو یہ اختیار نہیں دیے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ شیطان کے پاس سب اختیارات ہیں. کچھ اختیارات نہیں ہے. صرف وہ گمراہ کر سکتا ہے، دل میں خیالات ڈال سکتا ہے، وسوسے ڈال سکتا ہے، لوگوں کو کسی کام کی جو ہے وعدہ کر کے اس کے طرف لے کر جا سکتا ہے، بہکا سکتا ہے، بس اتنا ہی. اور شیطان اس دن کہے گا کہ میں تو صرف اتنا ہی کیا تھا. تم اپنے آپ اپنی مرضی سے اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے اپنی خواہشات اور اپنے ارمانوں کو پورا کرنے کے لیے یہ کام کیے تھے، میری بات مانے تھے. ورنہ تم کو سب معلوم تھا اللہ کے وعدے جو کیے جا رہے تھے رسولوں کے ذریعے سے وہ سچے ہیں، لیکن تم اس کو تسلیم نہیں کیے. اور میرے جو جھوٹے وعدے تھے بے دلیل بے حجت، اس کو تم نے تسلیم کیا صرف اس وجہ سے کہ میرے جو سبز باغ تھے وہ تم کو اچھے دکھتے تھے. تم کو جو ہے وقتی طور پر اس سے فائدہ اٹھانا تھا، مزے کرنا تھا، تم کو مستی کرنا تھا، اس لیے تم نے وہ راستے کو اختیار کیا. میں زبردستی تمہارے اوپر کسی طریقے سے بھی حاوی نہیں ہوا تھا. میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر تم کو نہیں لا سکتا تھا، یہ میرے پاس زور نہیں تھا. فاستجبتم لی، تم نے قبول کیا، میں نے ترغیب دی، میں نے دل میں بات ڈالی، تم نے اس کو قبول کر لیا. فلا تلومونی ولوموا انفسکم،
اب میرے اوپر لعنت ملامت مت کرو، بلکہ لعنت ملامت خود اپنے اوپر کر لو۔ یہ جو ہے شیطان اس وقت اختیار کرے گا۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت بخشی ہی نہیں ہے کہ وہ انسان کو گمراہی قبول کرنے اور بری باتوں پر عمل کرنے کے لیے مجبور کر دے، مجبور نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ جو کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں شیطانی کام، وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، وہ رحمان سے دور ہوتے جاتے ہیں، نمازوں کو چھوڑتے جاتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں اور دیگر سارے گناہ کے کام کرتے رہتے ہیں، جھوٹ بولتے رہتے ہیں، حرام خوری کرتے رہتے ہیں۔ یہ تمام کام کرنے کے بعد ظاہر بات ہے رحمان سے تو دور ہو ہی جائیں گے۔ جب رحمان کی بات تم نے مانی ہی نہیں تو پھر شیطان تمہارے اوپر حاوی ہو جائے گا، یہ پکی بات ہے۔ یہ بتا دیا گیا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تم اگر ایمان لا کر رحمان کے اوپر، اس کے اوپر بھروسہ کرو گے ہر معاملے میں، تو پھر تمہاری حفاظت کرنا اللہ رب العزت کی ذمہ داری ہے۔ تو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی اختیار نہیں دیا۔ وہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ صرف یہ کہ انسان کو گمراہی کی طرف بلائے اور بری باتوں کی ترغیب دے۔ اس لیے شیطان کو الزام دے کر کوئی بری الذمہ نہیں ہو سکتا۔ اس دن شیطان بھی بولے گا کہ تم بری نہیں ہو سکتے صرف مجھ کو الزام دے کر، تم نے اپنی مرضی سے کام کیا تھا اور خود تمہارے اعمال کے تم خود ذمہ دار ہو۔ ایک تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی کہ شیطان کی عبادت مت کرو، میری عبادت کرو، تو عام طور پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شیطان کی کون عبادت کرتا ہے۔ کوئی کسی سے کہو تو یہ بولیں گے کہ ہم تو شیطان کی عبادت نہیں کرتے، تو کوئی اس بات کا اعتراف کرے گا ہی نہیں۔ پہلی بات تو اس کا پہلا مطلب یہ ہے کہ شیطان بلا واسطے کے اس قسم کے جو کام کروانے کے لیے دل میں خیالات پیدا کرتا ہے اور وہ کاموں پر لوگوں کو لگا دیتا ہے جو رحمانی کاموں کے خلاف ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کے خلاف مانی جو کام ہوتے ہیں، وہ شیطان ہی کے تو کام ہیں، رحمان کے کام تو نہیں ہو سکتے۔ ظاہر بات ہے رحمان نے تو تم کو یہ سارے کام کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ جب نہیں کہا تھا تو پھر کس نے کہا تھا؟ کس کے حکم سے تم نے یہ کام کیا؟ شیطان کے حکم سے۔ شیطان تمہارے دل میں جو ہے وہ مزین کر دیا اور تم وہ کام کو لے کر آگے بڑھ گئے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ، شیطان کی براہ راست بھی عبادت، پوجا اور پرستش ہوتی ہے دنیا میں۔ آپ کو اگر نہیں معلوم ہے تو نیٹ پر جا کر دیکھیے کہ ایک بہت بڑا گروہ ہے دنیا میں حکمران طبقے کا، صاحب اقتدار جو ہے، وہ لاکھوں کی تعداد میں اس گروپ کے ممبر ہیں۔ میں گروپ کا نام بتانا نہیں چاہتا، آپ خود جائیے اور تحقیق کیجئے کہ وہاں پر براہ راست شیطان کی عبادت ہوتی ہے، بلا واسطہ نہیں، یعنی بالواسطہ نہیں بلکہ براہ راست۔ شیطان کیا چاہتا ہے وہ سارے کام وہاں پر ہوتے ہیں، جتنے کام رحمان کے خلاف ہیں وہ سارے کام وہاں پر ٹھہر کر کیے جاتے ہیں، اور ان سے جو ہے وعدہ دیا جاتا ہے کہ تم اگر یہ کام کر لو گے تو تمہیں جو ہے اقتدار مل جائے گا، حکومت مل جائے گی، تمہاری جو خواہش ہے وہ پوری ہو جائے گی، اور خواہشیں پوری ہوتے رہتی ہیں لوگوں کی۔ آج دنیا کے بڑے بڑے متمول قسم کے جو دولت مند لوگ ہیں دنیا میں، صاحب اقتدار، ملکوں کے صدر مملکت، یہ ایسے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اس جماعت کے ممبر ہیں، اور وہ شیطان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور شیطان کی پرستش براہ راست کرتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے اس کا بھی ذکر ہے، کیونکہ ایک تو جو ہے شیطان دنیا میں لوگوں کے دل میں خیالات اور وسوسے ڈال کے وہ کام کروا دیتا ہے جو رحمان نہیں چاہتا، اور اس کے علاوہ باضابطہ شیطان کی پوجا بھی ہو جاتی ہے، کرتے ہیں لوگ اور کر رہے ہیں، اور پھر اس دن وہ کرے گا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ۔ اب مجھے ملامت مت کرو اور ملامت اپنے آپ پر کر لو، یہ کہے گا اس دن، کیونکہ میں نے تم کو بلایا اور تم میری بات مان لیے۔ میں تمہاری فریاد کو نہیں پہنچ سکتا اور نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا آج، اور میرے سارے وعدے جھوٹے تھے۔ میں جو کچھ بھی کیا تھا وہ جو ہے بالکل جھوٹ اور فریب تھا، لیکن تم نے اس کو مانا اور تسلیم کر لیا، اور آج تم بھگتو، میں بھی بھگتوں گا، دونوں کو بھگتنا ہوگا آج۔ یہ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اور آخر میں کہے گا کہ میں بیزار ہوں اس بات سے جو تم مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ آج شیطان کو اللہ کے برابر اور ہمسا ٹھہرا دیے ہیں، کیونکہ اس کی بات جب مانتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ بات تو رب کی ماننا ہے۔ رب کی بات اگر نہیں مانیں گے آپ تو شیطان ہی کی بات مانیں گے، اسی کی نقش قدم پر چلیں گے۔ آج اس کو اللہ کے برابر ٹھہرا لیا گیا ہے۔ دنیا میں تم میری اطاعت اس طرح کرتے رہے جس طرح اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے۔ میری ساری باتوں کو تم نے مانا اور تسلیم کیا، جو کہ سب کے سب بے دلیل اور بے بنیاد تھی۔ میرے کہنے سے تم نے توحید کا انکار کیا، غیر اللہ کو معبود ٹھہرایا، رسولوں کو جھٹلایا، آخرت کو نہ مانا، شریعت کا انکار کرتے رہے اور اپنی زندگی کی باغ دوڑ میرے ہاتھ میں دے دی۔
میں اپنی مرضی کے مطابق تمہیں چلاؤں، اس طرح تم نے مجھے خدائی کے اختیارات سالے دے دیے اور مجھ کو اس مقام پر ٹھہرا دیا تھا۔ آج دیکھیے کہ دنیا میں کیا کیا کام ہوتے ہیں، لوگ شیطان کی جو پوجا کرتے ہیں، اس کی بات جو مانتے ہیں، اس میں بہت سے ایسے اڈے آپ کو نظر آ جائیں گے جہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی حقیر مخلوقات، کمزور اور بے بس مخلوقات جو خبروں میں مدفون ہیں، اور دیگر ہاتھوں سے تراشیدہ بت جو انتہائی بے بس ہیں، بے شعور ہیں، ان میں کوئی جان نہیں ہے، ان سب کی عبادت کی جاتی ہے۔ ان کے پاس جا کر نظریں، نیازیں، منتیں، مرادیں مانگی جاتی ہیں، ان کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کر، جبکہ ان کے پاس کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جو اللہ کے سوا جو پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے ہی تو انسان ہیں، اور ان کے پاس کوئی طاقت اور کوئی اختیارات نہیں ہے۔ ضعوف الطالب والمطلوب، فرمایا جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، جو مانگ رہے ہیں وہ بھی کمزور۔ مانگو تو اس سے جو قوی ہے، جو طاقتور ہے، جو دینے پر قدرت رکھتا ہے، اس سے مانگو، لیکن تم لوگ ادھر اور ادھر جا کے جو مانگ رہے ہو، ان کی اور ان کی نظریں اور منتیں اور مرادیں جو ہیں ان کے پاس جا کر پیش کر رہے ہو، ان کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کر، یہی شیطان کی عبادت ہے۔ شیطان ایسے ہی کاموں پر لوگوں کو لگا دیا ہے اور وہ چلے جا رہے ہیں، اور وہ بے بس مخلوقات، انتہائی عاجز مخلوقات جو کچھ نہیں کر سکتی، جس کے پاس کچھ اختیارات نہیں ہیں، اور وہ بے بس جو ہے جو بت جو ہاتھوں سے بنائے گئے ہیں، جو خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو تراشا، اور اس میں کوئی حس، کوئی شعور نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن ان کے پاس لوگ آج کتنی جاتے ہیں، کروڑہاں لوگ جاتے ہیں۔ قلیل من عبادی الشکور، اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا میرے بندے، شکر گزار بندے تو بہت تھوڑے ہیں، زیادہ تر تو ایسے ہی ہیں جو من مانی زندگی گزار رہے ہیں، جو شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے دیکھ لیے کہ شیطان کی عبادت کرنے والے جو لوگ ہوں گے، جو اللہ کے برابر اس کو کھڑا کر دیے تھے، اس وقت وہ انکار کر دے گا اور کہے گا کہ یہ تم جو مجھے اللہ کے برابر کھڑا کر دیے تھے، میں اس کا انکاری ہوں، میں بیزار ہوں اس سے، اور میں اس کا انکار کرتا ہوں کہ میں اللہ کے برابر تھا، تم نے مجھ کو بنا دیا تھا۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، ظالموں کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے پہلے ہی متنبع کر دیا ہے، پیشگی قیامت کے آنے سے پہلے، جنت اور دوزخ کے فیصلے ہونے سے پہلے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت، مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بتا دیا کہ یہ حالات پیش آنے والے ہیں۔ آج جو بھی شیطان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ سمجھ لیں کہ ان کو جو ہے اس دن پتہ چلے گا، لیکن اس دن پتہ چلنے کے بعد اس سوائے حسرت کے اور کچھ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوگا۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ سورہ فاتر 22ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے خطاب کر کے کیا کہا ہے کہ اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ تم جو ہے دنیا کے دھوکے میں مت پڑو، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، اور اس دھوکے باز شیطان کے دھوکے میں مت پڑو۔ فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ شیطان تو بے شک تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن ہی بنائے رکھو، تم اس کو اپنا دوست مت بناؤ، دوست مت سمجھو، وہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، تمہیں ہلاک کر دے گا، اور اس دن تم کو پتہ چلے گا جس دن تم کو پتہ چلنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا لوگوں پر کہ پہلے ہی وہاں کے سارا نقشہ کھینچ کر بتا دیا کہ وہاں پر کیا حالات پیش آنے والے ہیں، اور شیطان کے پیچھے پڑے ہوئے لوگ جو اس کی بات مانتے چلے جاتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کو اس دن پتہ چلے گا، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے بن کر زندگی گزاریں، اور میرے احکامات کو مانیں، اور میرے رسولوں کے ذریعے سے میں نے جو وعدے کیے ہیں اس وعدوں کو سچا سمجھ کر اس پر عمل کرے، تو پھر ان کے لیے میرے پاس بے شمار انعامات ہیں جنت کی شکل میں۔ ورنہ شیطان کی بات اگر مانیں گے تو سوائے جہنم میں ڈالنے کی اور